العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی قرآن پاک کی زبان ہے. عربی اہل جنت کی زبان ہے. نیز عربی نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اور الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عربی سیکھیں، کیونکہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس کا کلام عربی میں ہے. ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں جو کہ عربی میں ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے عاشق ہیں جو خود عربی ہیں اور ان کی احادیث عربی میں موجود ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عربی سیکھیں. الحمدللہ عز وجل جو طلباء درس نظامی کرتے ہیں یعنی عالم کورس کرتے ہیں وہ کافی حد تک عربی سیکھ جاتے ہیں، اور کافی طلباء عربی میں گفتگو بھی کر لیتے ہیں. لیکن طلباء کی بھی ایک تعداد ہے جو عربی میں گفتگو نہیں کر پاتی. بہت سارے طلباء عربی نہیں بول پاتے، اور درسی کتب جو ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی عربی دوسری کتاب دے دی جائے تو بعض طلباء اسے حل نہیں کر پائیں گے، اسے پڑھ کر نہیں سمجھ پائیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ طلباء عربی مفردات یاد نہیں کرتے. نحو و صرف وغیرہ پڑھتے تو ہیں اور کچھ دنوں تک اس کا اجرا کرتے ہیں، لیکن بار بار اس کا اجرا نہ کرنے کی وجہ سے، ان قواعد کو بار بار استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ قواعد بھی بھول جاتے ہیں. نیز عربی مفردات یاد ہوتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے نہ تو وہ عربی گفتگو کر پاتے ہیں اور نہ ہی عربی کتاب پڑھ کے اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں. نحو و صرف الحمدللہ ہمارے مدارس میں باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے مدارس میں باقاعدہ عربی مفردات یاد نہیں کرائے جاتے، اور طلباء بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. حالانکہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، سب سے پہلا درجہ ہے عربی مفردات کا. اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی بندہ عربی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ عربی مفردات یاد کرے. کوئی بھی زبان ہو جس سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس کے مفردات یاد کریں، پھر گرامر وغیرہ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ تو جو عربی سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے مفردات یاد کرے. سب سے پہلے مفردات یاد کرنے کا درجہ ہے. اسی کی طرف نحمیر کے مصنف سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب نحمیر ہے یہ مفردات کو یاد کرنے اور اشتقاق اور صرف وغیرہ جاننے کے بعد عربی کی ترکیب سکھاتی ہے. نحمیر کے بارے میں علامہ میر شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کتاب مفردات کو یاد کرنے، اشتقاق اور صرف وغیرہ جاننے کے بعد ترکیب سکھاتی ہے، کس طرح عربی کی ترکیب کرنی ہے اسے سکھاتی ہے. یعنی اس سے معلوم ہوا سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے مفردات کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عربی مفردات یاد کریں اور بار بار ان کا استعمال کریں. اور جو قواعد ہم مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس ہم اسے امتحان تک محدود رکھیں، پاس ہونے کے لیے ہی پڑھیں، نہیں، بلکہ ان قواعد کا بار بار اجرا کریں. کہیں عربی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں استعمال کریں کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، یہ مرفوع ہے تو کیوں مرفوع ہے، منصوب ہے تو کیوں منصوب ہے، مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے، نحو کے اعتبار سے. اور کوئی کلمہ دیکھیں تو یہ کلمہ سے اقسام میں کیا ہے، شش اقسام میں کیا ہے، ہفت اقسام میں کیا ہے، صرف کے اعتبار سے. ٹھیک ہے؟ یعنی جو گرامر آپ
مدارس میں پڑھتے ہیں ان کا اجرا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ آسانی کے ساتھ عربی گفتگو کر پائیں گے، عربی کتابوں کو حل کر پائیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل عربی مفردات سیکھنے کے لیے عربی مفردات کا ایک مجموعہ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے سننا، سن کر بھی بہت ساری چیزوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے بندے ہوں گے جو پڑھتے بہت ساری کتابیں ہیں لیکن یاد نہیں ہوتی، لیکن کوئی بات اگر وہ سن لیتے ہیں تو وہ بات انہیں یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سننا بھی یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس کتاب میں جو مفردات مذکور ہیں ہم انشاءاللہ عز و جل اسے پڑھیں گے، اور آپ اگر انہیں بار بار سنتے رہیں گے امید ہے کہ یہ مفردات آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور ساتھ میں ان کی جمع بھی مذکور ہے۔ جو مفردات یہاں پہ مذکور ہیں ان کی جمع بھی مذکور ہے، تو اس طرح آپ کو جمع بھی یاد ہو جائیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب میں مختلف عنوان کے تحت مفردات، معنی اور مفردات کی جمع مذکور ہیں۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مفردات یاد ہو جائیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے معنی یاد ہو جائیں گے، نیز اس کی جمع کیا آتی ہے، کون سے مفرد کی جمع کیا آتی ہے وہ ہمیں یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمیں ایک عنوان پر، اگر ہمیں ایک موضوع پر کوئی مقالہ لکھنا ہو، عربی میں مضمون لکھنا ہو، تو ہم انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے تو لکھ لیں گے۔ جیسے الاسرۃ یعنی خاندان، اس عنوان کے تحت جو مفردات مذکور ہیں اگر ہم انہیں اچھی طرح یاد کر لیں اور پھر ہم خاندان کے اوپر، ٹھیک ہے، کوئی مضمون لکھنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ عز و جل لکھنے کی کوشش کریں گے تو لکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح جو بھی یہاں پہ موضوع کے جن عنوانات کے تحت جو الفاظ مذکور ہیں، اگر آپ ان عنوانات کے تحت کوئی مضمون لکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل لکھ سکیں گے۔ خیر، الاسرۃ خاندان، الاسرۃ کا معنی ہے خاندان۔ دیکھیے، الرقم، رقم کا معنی ہوتا ہے نمبر، جسے ہم اردو میں نمبر کہتے ہیں، عربی میں اسے رقم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے مفردات، سب سے پہلے مفردات ہے، اس کے بعد معنی ہے، اس کے بعد جمع ہیں۔ الابو، الابو کا معنی ہے باپ، والد۔ اب کا استعمال ہوتا ہے باپ اور والد کے لیے، کبھی مجازاً دادا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں۔ خیر، الابو باپ، والد، اس کی جمع ہے الآباء۔ الام ماں، اس کی جمع ہے الامہات۔ الاخو بھائی، اس کی جمع ہے الاخوان۔ الاخت بہن، اس کی جمع ہے الاخوات، ٹھیک ہے۔ اخو کی جمع ہے اخوانو، آخر میں نون ہے، اور الاخت جس کا معنی ہے بہن، اس کی جمع ہے الاخوات، ٹھیک ہے، آخر میں تا ہے۔ الابن، بیٹا، لڑکا، ابن کا معنی بیٹا، لڑکا، اس کی جمع ہے الابن، الابن کو جمع الابن۔ ابناء آتا ہے ابن کی جمع، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ابنا لکھا ہے، شاید آگے سے حذف ہو گیا ہے، یعنی ابناء ہونا چاہیے۔ الابن کی جمع آتی ہے الابناء۔ البنت، بیٹی، لڑکی، البنات، البنت بیٹی، لڑکی، اس کی جمع ہے البنات۔ الجد، دادا، نانا، جد کا استعمال دادا کے لیے بھی ہوتا ہے، نانا کے لیے بھی ہوتا ہے۔ دادا کو بھی جد کہتے ہیں، نانا کو بھی جد کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے الاجداد۔ الجد، دادا، نانا، جمع الاجداد۔ الجدۃ، دادی، نانی، جمع الجدات۔ العم، چچا، اس کی جمع ہے الاعمام، ٹھیک ہے۔ العم، چچا، جمع الاعمام۔ زوجۃ العم، چچی، زوجۃ کا معنی ہوتا ہے بیوی، ظاہر سی بات ہے چچا کی بیوی کون ہوں گی؟ چچی، تو زوجۃ العم، چچی، اس کی جمع ہے زوجات العم۔ ابن العم، چچا زاد بھائی، چچا کا بیٹا کون ہوا؟ چچا زاد بھائی ہوا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ابن العم، چچا زاد بھائی، جمع ابناء العم۔ دیکھیے یہاں پہ ابن کی جمع ابنا،
تو وہاں پہ اس سے معلوم ہوا کہ وہاں پہ جو لکھا ہے الابنا، ٹھیک ہے، نون کے صرف نون کے ساتھ، اس کے بعد الف اور حمزہ بھی ہے، الابناء۔ خیر، ابن العمی چچا زاد بھائی جمع ابناء العم، ابنۃ العم چچا زاد بہن جمع بنات العم، العمۃ پھوپھی جس کی جمع ہے العمات، عمۃ بغیر الف کے، اس کا معنی ہے پھوپھی، اور الف کے ساتھ یعنی میم کے بعد الف بڑھا دیں گے تو جمع ہو جائے گی، اس کا معنی ہے پھوپھیاں، العمۃ پھوپھی جمع العمات، زوج العمتی پھوپھا جمع ازواج العماتی، ابن العمتی پھوپھی زاد بھائی، ابناء العمتی اس کی جمع ہے، ابنۃ العمی پھوپھی زاد بہن جمع بنات العمتی، الخال ماموں جمع الاخوال، الخال ماموں جمع الاخوال، زوجۃ الخالی مامی ممانی اس کی جمع ہے زوجات الخال، ظاہر سی بات ہے ماموں کی بیوی کون ہوں گی؟ مامی ہوں گی، زوجۃ الخالی مامی ممانی جمع زوجات الخال، ابن الخال ماموزاد بھائی جمع ابناء الخال، ابنۃ الخال ماموزاد بہن جمع بنات الخال، الخالۃ خالہ اس کی جمع ہے الخالات، خالتو کی جمع خالات، زوجۃ الخالتی زوج الخالتی خالو، ظاہر سی بات ہے خالہ کے جو شوہر ہوں گے وہ خالو ہی ہوں گے، زوج الخالتی خالو اس کی جمع ہے ازواج الخالات، ابن الخالتی خالازات بھائی اس کی جمع ہے ابناء الخالتی، ابنۃ الخالتی خالازات بہن اس کی جمع ہے بنات الخالتی، زوجۃ الاخی بھابھی، اخ کہتے ہیں بھائی کو، اور زوجہ کا معنی ہے بیوی، بھائی کی بیوی کون ہوئی؟ بھابھی ہوئی، اس کو بیان کر رہے ہیں زوجۃ الاخی بھابھی، اس کی جمع ہے زوجات الاخی، ابن الاخی بھتیجا، ابن الاخی یعنی بھائی کا بیٹا بھتیجا ہوا، ابن الاخی بھتیجا اس کی جمع ہے ابناء الاخی، ابنۃ الاخی بھتیجی جمع بنات الاخی، زوج الاختی بہنوئی، بہن کے جو شوہر ہیں وہ بہنوئی ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زوج الاختی بہنوئی جمع ہے ازواج الاخواتی، ابن الاختی بھانجا اس کی جمع ہے ابناء الاختی، ابنۃ الاختی بھانجی اس کی جمع ہے بنات الاختی، ابن الابنی پوتا، بیٹے کا بیٹا کون؟ پوتا ہوتا ہے، ابن الابنی پوتا اس کی جمع ہے ابناء الابنی، اس کو عربی میں حفید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الحفید یعنی پوتا، اور احفیدۃ حفید کی جمع آتی ہے الاحفیدۃ، ٹھیک ہے، پوتے کے لیے ابن الابن بھی کہہ سکتے ہیں اور الحفید بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ابن الابن کہیں گے اور اس کی جمع لانا مقصود ہو تو کہیں گے ابناء الابنی، ٹھیک ہے، اور حفید کی جمع آتی ہے الاحفیدۃ، اس کے بعد ہے الابنۃ الابنی یعنی پوتی، اور الحفیدۃ کا معنی بھی ہوتا ہے پوتی، ابنۃ الابنی الحفیدۃ دونوں کا معنی ہے پوتی، اس کی جمع ہے بنات الابنی الحفائد، یعنی ابنۃ الابنی کی جمع ہے بنات الابنی، الحفیدۃ کی جمع ہے الحفائد، زوجۃ الابنی یعنی بہو، زوجۃ الابنی بیٹے کی بیوی کون ہوئی؟ بہو، زوجۃ الابنی بہو جمع زوجات الابنی، زوج البنتی داماد یعنی بیٹی کا شوہر داماد ہوتا ہے، ہاں، زوج البنتی داماد جمع ہے ازواج البنات، ابن البنتی نواسہ بیٹی کا بیٹا نواسہ یعنی جسے ناتی کہتے ہیں، ابن البنتی نواسہ ابناء البنت جمع ابناء البنت، بنت البنت نواسی جس کی جمع ہے بنات البنت، العم الاکبر یعنی تایا جس کی جمع ہے اعمام الکبار، زوجۃ العم الاکبر یعنی تائی،
اس کی جمع ہے زوجات العم الاکبر۔ الزوج شوہر، جس کی جمع ہے الازواج، زوج کی جمع ہے الازواج، جس کا معنی ہے شوہر۔ اخو الزوجی دیور، شوہر کے بھائی کو دیور کہتے ہیں۔ اخو الزوجی دیور۔ اخوان الزوج، اس کی جمع ہے۔ اخت الزوج ننند، اس کی جمع ہے اخوات الزوج۔ ابو الزوج خسر، شوہر کا باپ خسر، جسے بعض جگہ سسر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سسر ہمارے ہاں سسر کہتے ہیں، خیر۔ ابو الزوجی خسر۔ آباء الزوج۔ ام الزوج ساس، شوہر کی ماں کون ہوئی؟ ساس۔ ام الزوج ساس، جس کی جمع ہے امہات الزوج۔ الزوجۃ بیوی، جس کی جمع ہے الزوجات۔ اللہ و رسولہ اعلم، یہ خاندان کے متعلق الفاظ تھے۔ آپ ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیں اور جو جمع مذکور ہیں انہیں بھی اچھی طرح یاد کر لیں۔ پھر خاندان کے اوپر کوئی مضمون لکھنا چاہیں تو مضمون لکھیں۔ ہاں، مضمون لکھتے وقت آپ گرامر وغیرہ کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل غلطی کم ہوگی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔